بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی مثالی پرچہ نمبر 4 تیاری برائے لیکچرر ان اردو ایس ایس اردو ایس ایس ای اینڈ ای ایس ای اردو۔ سوال نمبر 1 ہے کہ تغافل پسندی پر غالب کا ایک شعر سنائیے۔ تغافل پسندی پر غالب کا ایک شعر ہے: تو مجھے بھول گیا ہو تو پتہ بتلا دوں، کبھی فتراک میں تیرے کوئی نخچیر بھی تھا۔ فتراک کا مطلب ہوتا ہے وہ تھیلا جس میں شکاری اپنا شکار رکھتا ہے، اور نخچیر کا مطلب ہوتا ہے شکار۔ سوال نمبر 2 ہے: سکوت ڈھاکہ پر نصیر ترابی کا کوئی شعر سنائیے۔ سکوت ڈھاکہ پر ان کی ایک مشہور غزل ہے جس کا ایک شعر ہے کہ وہ ہم سفر تھا مگر اسے ہم نوائی نہ تھی، کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی۔ نصیر ترابی 15 جون 1945 کو حیدرآباد میں پیدا ہوئے تھے، حیدرآباد ہند، اور 10 جنوری 2021 کو کراچی میں انتقال کیا۔ یہ مشہور شاعر، ماہر لسانیات اور لغت نویس تھے۔ نصیر ترابی نامور شیعہ ذاکر اور خطیب علامہ رشید ترابی کے فرزند تھے۔ مشہور ڈرامہ سیریل ہم سفر کا ٹائٹل گیت وہ ہم سفر تھا، یہ بھی نصیر ترابی نے لکھا تھا۔ نصیر ترابی کا پہلا شعری مجموعہ عکس فریادی کے نام سے سن 2000 میں منظر عام پر آیا۔ عکس فریادی ان کے غزلیات کا مجموعہ تھا۔ لاریب کے عنوان سے ان کا ایک اور شعری مجموعہ بھی ہے جو 2017 میں منظر عام پر آیا۔ اس شعری مجموعے میں نعت، منقبت اور سلام ہیں۔ لاریب پر اکادمی ادبیات پاکستان کی جانب سے ان کو علامہ اقبال ایوارڈ بھی ملا تھا۔ سوال نمبر 3 ہے کہ عکس فریادی کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو یہ جیسا کہ ابھی بتایا گیا ہے کہ عکس فریادی سن 2000 میں منظر عام پر آیا، اور یہ نصیر ترابی کا شعری مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 4 ہے: غلام باغ کس کا ناول ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ غلام باغ مرزا اطہر بیگ کا ناول ہے۔ غلام باغ ایک علامتی، تجریدی اور اینٹی ناول ہے۔ غلام باغ ناول کا مرکزی کردار کبیر مہدی ہے، جو وقت کو ایک وہم سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وقت کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ یہ ایک فلسفیانہ ناول ہے کیونکہ مصنف مرزا اطہر بیگ بھی فلسفے کے استاد تھے۔ اس ناول میں جتنے بھی کردار ہیں وہ گہرائی میں جا کر ہر چیز کے متعلق غور و فکر کرتے ہیں، لیکن خود کو حالات کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں۔ یوں تقدیر انہیں بھیانک انجام سے دوچار کرتی ہے۔
اس ناول میں دو اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں۔ ایک ہے ارذل نسلیں۔ یہ وہ نسل ہے جو سماجی سطح پر کئی صدیوں سے اپنی ایک حیثیت بنانے کی کوشش کر رہی ہے، مگر بے قدری ان کی قسمت کا حصہ بن چکی ہے۔ بے توقیری ان کا ازلی اور ابدی مقدر بن چکا ہے۔ یعنی تذلیل شدہ نسل کو ارذل نسل کہا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک کردار ہے خادم حسین، جو ایک ڈاکیا ہے۔ وہ عمر بھر سائیکل پر ڈاک تقسیم کرتا ہے، اور پھر اس کا ایک بیٹا یاور ہوتا ہے۔ جب خادم حسین فوت ہوتا ہے تو وہ اپنا بیٹا یاور حسین گنجینہ نشاط نامی مسودہ اپنے بیٹے کو سونپ جاتا ہے۔ یوں اس کا وہ بیٹا اس مسودے کو اٹھا کر شہر کے اہم ترین رؤساء، جو اعلیٰ طبقے کے بلند ترین مقام پر براجمان ہیں، ان کو آہستہ آہستہ سے اپنی جنسی ادویات کا عادی بنا دیتا ہے۔ یوں وہ ایک منفرد مقام حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یعنی وہ ایک نیچ طبقے سے ایک اعلیٰ طبقے کی طرف آنے کی کوشش کرتا ہے۔ یوں اس ارذل نسل سے تعلق رکھنے والے یاور حسین کو عزت، دولت، شہرت سب کچھ مل جاتا ہے۔ اگر ناول کے دوسرے کرداروں کبیر مہدی، ڈاکٹر ناصر اور ہاف مین کو دیکھا جائے تو وہ بھی تینوں پڑھے لکھے، عالم، ذہین و فطین لوگ ہیں۔ اگر ان کی مصروفیات پر نظر ڈالی جائے تو وہ تینوں بھی یاور حسین جیسا کام کر رہے ہیں۔ یہ اور بات ہوتی ہے کہ یاور حسین کو وہ خود فریبی میں مبتلا ہوتا ہے، اور اس نے زندگی کا بلند ترین مقصد حاصل کر لینا ہوتا ہے۔ تو جب وہ زندگی کا بلند ترین مقصد کا حاصل کر لیتا ہے تو اسی لمحے اسے موت آ لیتی ہے۔ یعنی یہ بتایا گیا ہے کہ یاور حسین جو کام کرتا ہے ایک نیچ نسل سے ایک بلند تر سماجی حیثیت حاصل کرنے کے لیے، تو اس طرح کے لوگوں کی ہمارے معاشرے میں کمی نہیں ہے۔ ناول میں ایک دوسری اصطلاح استعمال ہوئی ہے، خصی کلب۔ اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو سماجی، سیاسی، غیر سیاسی، روحانی، مذہبی ادارے اور ریاست کے اہم ستون سمجھے جاتے ہیں۔ یاور حسین کے والد خادم حسین نے جو اسے گنجینہ نشاط نامی مسودہ دیا تھا، وہ بادشاہوں کی عیش و عشرت کے آزمودہ نسخوں پر مبنی تھا، اور ان نسخوں کو استعمال کر کے وہ مقتدر طبقات کو جنسی قوت مہیا کرنے کے لیے نسخے فراہم کرتا تھا۔ اور یہ جو خصی کلب تھا، اس میں نواب ثریا جاں، نادر جنگ، عنبر جان اور دیگر بہت سے پردہ نشین بھی آتے ہیں جو اس کلب کے ممبران تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہم ارذل نسلوں پر جدی پشتی حکمران ہیں۔ اس ناول میں فلسفے کی مختلف اصطلاحات بھی استعمال کی گئی ہیں۔ لا لکھائی، نام گیگلا، ننگا افلاطون، اس طرح کی بہت سی جو اصطلاحات ہیں وہ استعمال کی گئی ہیں۔
خود کلامی بھی ہے، مزاح بھی ہے، سنجیدگی بھی ہے، کامیڈی بھی ہے، اور تقریر بھی ہے، منظر نگاری بھی ہے، تفصیل نگاری بھی ہے۔ مکالمے زیادہ تر طویل ہیں اور خود کلامی سے بھرے ہوئے ہیں۔ اکثر کردار خود کلامی میں اپنی زندگی کی روداد سناتے دکھائی دیتے ہیں۔ یوں ناول کا مرکزی کردار کبیر مہدی ہے، جو اس ناول کا راوی بھی ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، خوشیوں کا باغ کس کا ناول ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ غلام باغ تو مرزا اطہر بیگ کا ناول تھا۔ خوشیوں کا باغ ڈاکٹر انور سجاد کا ناول ہے۔ یہ ایک علامتی اور تجریدی ناول ہے۔ علامتی، تجریدی اور وجودیت کے فلسفے کا حامل ناول ہے۔ ناول کی کہانی استعاراتی ہے۔ ناول میں 15ویں صدی کی پینٹنگز جو ہایا رینی مسبوش نے بنائی تھیں، جس کا نام اس نے گارڈن آف ڈیلائٹس یعنی خوشیوں کا باغ رکھا تھا، اس کے متعلق ہے۔ اس ناول کا موضوع دراصل بوش کی وہ تصاویر ہیں جن کے ذریعے وہ دنیا کو اپنے زاویہ نظر سے دیکھتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ فطرت کا قدرتی نظام درہم برہم ہو چکا ہے، تو اس نظام کی جگہ خوف پھیلانے والے شیطانوں نے لے لی ہے۔ تباہی کی قوتیں کھلی چھٹی پڑی ہیں کہ جس طرف منہ اٹھتا ہے چل دیتی ہیں۔ تو اسی عام نقطۂ نظر پر یہ ناول لکھا گیا ہے۔ اس ناول میں انسان کی جد و جہد، تگ و دو کو اور انسانی مقدر، نا امیدی، اذیت پسندی، ہیجان انگیزی، خوف زدگی، ان پر بھی بات کی گئی ہے۔ یہ ناول پلاٹ سے پاک ہے، پلاٹ اس میں ہے نہیں، صرف تھیم ہے۔ یوں یہ تھیم کے تحت آگے چلتا ہے اور اس ناول کے تھیم نے اس کو علامتی اور استعاراتی لبادہ اڑا دیا ہے۔ خوشیوں کا باغ زمینی دنیا کی سیاسی، سماجی، تہذیبی، ثقافتی اور مذہبی تصویریں علامات کے ذریعے پیش کرتا ہے۔ اس ناول میں شاعری اور مصوری کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ نادید کس کا ناول ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ نادید جوگندر ناتھ پال کا ایک مشہور ناول ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، پوکیمان کی دنیا۔ یہ ایک اینیمیٹڈ کارٹون سیریز کے موضوع پر ناول لکھا گیا ہے۔ یہ کس کا ناول ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ پوکیمان کی دنیا مشرف عالم ذوقی کا تحریر کردہ ناول ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، زینو۔ زینو کس کا مشہور ناول ہے؟ زینو وحید احمد کا ایک مشہور ناول ہے۔ سوال نمبر 9 ہے، مرات النظیر کسے کہتے ہیں؟ مرات النظیر وہ صنعت ہے کہ جس میں کسی کلام میں ایسے الفاظ لائے جاتے ہیں جن میں مناسبات لفظی ہوتا ہے اور لفظوں کی مناسبات میں
تضاد یا تقابل نہیں ہوتا۔ جیسے مے خانہ، ساکی، مے نوش، جام، شراب، ساغر و مینا، اس طرح کے جو لفظ ہیں وہ کلام میں لائے جاتے ہیں، یعنی ایک ہی قبیل کے الفاظ لائے جاتے ہیں، لیکن یہ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے درمیان ایک ریلیشن، ایک کنیکشن، ایک مناسبت تو ہوتی ہے، لیکن اس مناسبت میں تقابل یا تضاد نہیں ہوتا۔ اسی طرح لفظ و نشر میں بھی مناسبات لفظی لائے جاتے ہیں، یعنی ایسے الفاظ لائے جاتے ہیں کہ جن میں رعایت ہوتی ہے، جیسے ایک شعر سے واضح کرتے ہیں کہ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ تو دنیا کی نسبت سے مرنا اور آزاد بندوں کی ایک مناسبت لائی گئی ہے، لیکن یہ مناسبت ایسی ہے کہ اس میں تضاد ہے، مرنا اور جینا، اب اس میں تضاد ہے۔ ایک سب آگ ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں۔ ہون اب دیدہ کی نسبت سے آنسو اور دل کی نسبت سے آگ کا لفظ لایا گیا ہے، ان میں مناسبت ہے، لیکن مناسبت ایسی ہے کہ ان میں تضاد بھی ہے۔ تو کلام میں ایسے الفاظ لانا جن میں مناسبت ہو، لیکن یہ مناسبت تضاد اور تقابل کی ہو، اس کو لفظ و نشر کہتے ہیں۔ سوال نمبر 11 ہے، ڈاکٹر سید عبداللہ کی کتاب طیف غزل کا موضوع کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ ڈاکٹر سید عبداللہ کی کتاب طیف غزل کا موضوع ہے کلاسیکی شاعری۔ سوال نمبر 12 ہے، پنڈت دیا شنکر نسیم کی مثنوی گلزار نسیم کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ مثنوی گلزار نسیم کا دوسرا نام قصہ گل باقولی ہے۔ سوال نمبر 13 ہے، میر حسن کی مشہور زمانہ مثنوی سحر البیان کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ میر حسن کی مشہور مثنوی سحر البیان کا دوسرا نام قصہ بے نظیر و بدر منیر ہے۔ سوال نمبر 14 ہے، پنڈت دیا شنکر نسیم کس مشہور لکھنوی شاعر کے شاگرد تھے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے، پنڈت دیا شنکر نسیم خواجہ حیدر علی آتش کے شاگرد تھے۔ سوال نمبر 15 ہے، مشفق خواجہ کا کلمی نام بتائیے۔ مشفق خواجہ کا کلمی نام خامہ بگوش ہے۔ خامہ کہا جاتا ہے قلم کو اور بگوش کہتے ہیں غلام کو، تو خامہ بگوش کا مطلب ہوگا قلم کا غلام۔ تو خامہ بگوش مشفق خواجہ کا کلمی نام ہے۔ سوال نمبر 16 ہے، مشفق خواجہ کے کالم کا عنوان بتائیے۔ اب اس پہ ڈیفرنس دیکھیے کہ مشفق خواجہ کا کلمی نام خامہ بگوش ہے، وہ جس کالم کے تحت لکھتے تھے اس کا عنوان تھا سخن در سخن۔ سوال نمبر 17 ہے، مومن خان مومن کے اردو دواوین کتنے ہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ مومن خان مومن کا ایک اردو میں دیوان ہے۔ سوال نمبر 18 ہے، غالب کے اردو دیوانوں کی تعداد کتنا ہے، اردو دواوین کی تعداد کتنا ہے؟
تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ مومن خان مومن کی طرح غالب کے اردو دواوین کی تعداد بھی ایک ہے۔ سوال نمبر 19 ہے، مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کی فکری تحریک کس تحریک کو کہا جاتا ہے؟ نشاط ثانیہ کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ عروج حاصل کرنا۔ تو علی گڑھ تحریک وہ تحریک تھی جو مسلمانوں کو دوبارہ عروج دینا چاہتی تھی، جو مسلمانوں کی اخلاقی، سیاسی، سماجی اور تعلیمی اصلاح کے لیے لانچ کی گئی تھی۔ سوال نمبر 20 ہے، ترقی پسند تحریک کا ابتدائی نام کیا تھا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ ترقی پسند تحریک کا ابتدائی نام انجمن ترقی پسند مصنفین تھا۔ سوال نمبر 21 ہے، آج ورق ورق ملی عہد بہار کی کتاب، یہ مصرع کس مشہور شاعر کا ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ آج ورق ورق ملی عہد بہار کی کتاب احمد مشتاق کا مشہور مصرع ہے۔ پورا شعر یوں ہے کہ برگ کہیں، برگ کہیں، شجر کہیں، شاخ کہیں، ثمر کہیں، برگ کہیں، شجر کہیں، شاخ کہیں، ثمر کہیں، آج ورق ورق ملی عہد بہار کی کتاب۔ سوال نمبر 22 ہے، تیرا حسن دست عیسیٰ، تیری یاد روئے مریم، یہ کس مشہور شاعر کا مصرع ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ یہ فیض احمد فیض کا مصرع ہے۔ پورا شعر یوں ہے، یہ غزل دستے تہ سنگ کی ہے، فیض احمد فیض کی دستے تہ سنگ کی غزل نمبر 16 کا یہ مصرع ہے۔ پورا شعر یہ ہے کہ یہ جفائے غم کا چارہ، وہ نجات دل کا عالم، تیرا حسن دست عیسیٰ، تیری یاد روئے مریم، یہ جفائے غم کا چارہ، وہ نجات دل کا عالم، تیرا حسن دست عیسیٰ، تیری یاد روئے مریم۔ یہ غزل لاہور جیل میں فیض احمد فیض نے لکھی تھی۔ اس کا آخری شعر یوں ہے، لو سنی گئی ہماری یوں پھرے ہیں دن کے پھر سے، وہی گوشائے قفس ہے، وہی فصل گل کا ماتم۔ سوال نمبر 23 ہے، بیگم اختر ریاض الدین کا دوسرا سفر نامہ کون سا ہے؟ تو بیگم ریاض الدین اختر کے دو سفر نامے ہیں، ایک ہے سات سمندر پار اور دوسرا ہے دھنک پر قدم۔ سوال نمبر 24 ہے، خط سبز کے کیا معنی ہے؟ آغاز شباب کے بال کو خط سبز کہا جاتا ہے۔ سوال نمبر 25 ہے، آغا حشر کاشمیری کے اجداد کا تعلق کس علاقے سے تھا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ آغا حشر کاشمیری، جن کو انڈین ڈرامے کا شیکسپیئر بھی کہا جاتا ہے، ان کے اجداد کا تعلق کشمیر کے علاقے سری نگر سے تھا۔ سوال نمبر 26 ہے، تقلید کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کسی شاعر کی شعوری طور پر پیروی کرنا تقلید کہلاتا ہے۔ جیسے مرزا اسد اللہ خان غالب نے شعوری طور پر مرزا عبد القادر بیدل کی تقلید کی۔ سوال نمبر 27 ہے، ایک لفظ دیا گیا ہے، اس کا درست تلفظ اور معنی بتانا ہے۔ یہ لفظ ہے ترلوچن۔ ترلوچن کا مطلب ہوتا ہے تین آنکھوں والا۔ یہ ایک افسانے کا نام بھی ہے
اور یہ افسانہ لکھا ہے مشہور افسانہ نگار اسد محمد خان نے۔ سوال نمبر 29، 30 اور 31 ہے کہ نادر، نایاب اور ناپید، یہ تینوں الفاظ ایک دوسرے کے مترادفات ہیں، سمجھے جاتے ہیں، لیکن ان کے معنوں میں فرق ہے۔ نادر کہتے ہیں کم ملنے والی چیز، یعنی ایسی چیز جو ملتی تو ہے لیکن کم ملتی ہے۔ نایاب کہتے ہیں مشکل سے ملنے والی چیز، یعنی ایسی چیز جو ملتی تو ہے لیکن مشکل سے ملتی ہے۔ ناپید کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی ایسی چیز جو دنیا میں موجود تو ہے لیکن اس وقت آنکھوں سے اوجھل ہے۔ سوال نمبر 32 ہے سخن فہم کسے کہتے ہیں؟ ہم سخن فہم ہیں، غالب کے طرفدار نہیں۔ تو سخن فہم کا مطلب ہوتا ہے شاعر۔ سوال نمبر 33 ہے سخن فہم کا مطلب تو شاعر ہوتا ہے، سخندان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سخندان کا مطلب ہوتا ہے خوش بیاں شاعر۔ غالب نے کہا تھا کہ ہم سخن فہم ہیں، غالب کے طرفدار نہیں۔ دیکھیں صحرے سے کہہ دے کوئی بڑھ کر صحرا، یہ غالب کا شعر ہے۔ سوال نمبر 35 ہے زنجبیل کے کیا معنی ہیں؟ یہ نون میم راشد کی ایک نظم کا عنوان بھی ہے۔ زنجبیل کا مطلب ہوتا ہے بہشتی چشمہ۔ سوال نمبر 36 ہے سلسبیل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سلسبیل آل احمد سرور کا شعری مجموعہ بھی ہے اور اس کا لغوی مطلب ہوتا ہے بہشتی نہر۔ سوال نمبر 37 ہے انگرکھا کسے کہتے ہیں؟ انگرکھا کا مطلب ہوتا ہے اچکن، یہ ایک لباس کا نام ہے۔ سوال نمبر 38 ہے دوڑی چھوٹی، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دوڑی چھوٹی کا مطلب ہوتا ہے فراغت پا کر، جیسے ہی فرصت ملتی ہے، فراغت ملتی ہے تو دوسرے کام پر لگ جانا۔ ایک محاورہ ہے حجامت بنانا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حجامت بنانا کا مطلب ہوتا ہے لوٹ لینا۔ سوال نمبر 40 ہے غالب کی محبوبہ کے القابات بتائیے۔ غالب اپنی محبوبہ کو ستم پیشہ ڈومنی، چاند، نواب جان، مغل جہاں، چودھویں کہا کرتے تھے۔ سوال نمبر 41 ہے کسم دیدی کس ناول کا کردار ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ کسم دیدی ناول آنگن کا مشہور کردار ہے۔ سوال نمبر 42 ہے تعارض کے کیا معنی ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ تعارض کا مطلب ہوتا ہے عارضی اختلاف۔ سوال نمبر 43 ہے کوہرام مچانا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا ایک مصیبت پر رونا کوہرام مچانا کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 44 ہے بیسوا کے کیا معنی ہے؟ بیسوا کا مطلب ہوتا ہے طوائف یا ظن بازاری۔ سوال نمبر 45 ہے رائٹر گلیڈز کے بانی کون ہیں؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ رائٹرز گلیڈز کے بانی قدرت اللہ شہاب ہیں۔ سوال نمبر 46 ہے کہ کاپی رائٹ ایکٹ کس نے پاس کرایا تھا؟ تو پاکستان میں کاپی رائٹ ایکٹ پہلی مرتبہ قدرت اللہ شہاب نے پاس کرایا تھا۔
एक नावल है कार जहां दराज है, जो कि कुरतुल हैदर का है। और इसी तरह एक नावल है अलीपुर का एली, ये मुमताज़ मुफ्ती का है। इन दोनों नावल की सिन्फ क्या है? तो इसका दुरुस्त जवाब ये है कि कार जहां दराज है और अलीपुर का एली दोनों ही सवानही ही नावल हैं। सवाल नंबर 48 है, गज़ल के लिए कौन सी चीज़ लाजमी होती है, या गज़ल के लिए लाजमी जुज़्व बताइए। तो इसका दुरुस्त जवाब ये है कि गज़ल के लिए लाजमी जुज़्व काफिया है। वो बादशाह जिसे उर्दू अदब में मजनू कहा गया है, वो नवाब सिराजुद्दौला हैं। सवाल नंबर 50 है, अलिफ किसका शेरी मजमुआ है? तो इसका दुरुस्त जवाब ये है कि अलिफ के नाम से रईस अमरोहवी का एक शेरी मजमुआ है।